السلام علیکم میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہانی ٹائم ود عائشہ۔ بارش تھمنے کے بعد فضا میں ایک عجیب سی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ زینب کھڑکی کے پاس بیٹھی کافی کے کپ کو ہاتھوں میں تھامے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا، بھیگی گلی میں، اپنی سائیکل کے ہینڈل پر کہنی ٹکائے مسکرا رہا تھا۔ تمہیں ہمیشہ اتنا چپ کیوں رہنا ہوتا ہے؟ زینب نے پہلی بار پوچھا تھا جب ان کی ملاقات لائبریری میں ہوئی تھی۔ وہ ہنسا تھا، کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے ہونٹ ہلکے سے بھاگے تھے، جیسے کوئی راز لبوں پر آتے آتے رک گیا ہو۔ زینب کو وہ ہونٹ بھاگتے ہوئے بہت کچھ کہہ جاتے تھے، لفظوں کے بغیر، کہانیوں سے بھرپور۔ وقت گزرتا گیا، وہ اکثر آتا، خاموش بیٹھتا، کبھی کتاب پڑھتا، کبھی بارش دیکھتا۔ زینب بولتی رہتی اور وہ سنتا رہتا، لیکن ہر بار اس کے ہونٹ بھاگتے۔ زینب کے دل میں ایک نیا فسانہ رقم ہو جاتا۔ آخر ایک دن وہ نہ آیا، اور پھر کئی دن گزر گئے۔ وہ گلی، وہ سائیکل، وہ ہلکی سی مسکراہٹ، سب کچھ ساکت ہو گیا۔ زینب نے کافی کا آخری گھونٹ لیا، کھڑکی بند کی اور میز پر پڑی ڈائری کھولی۔ پہلا جملہ لکھا، بھگا ہونا تیرا میرے خاموش افسانوں کی سب سے اونچی صدا بن گیا ہے۔ بارش کے قطرے کھڑکی کے شیشے پر ہلکے ہلکے بج رہے تھے۔ زینب نے کافی کا کپ اٹھایا اور پرانی چادر کو لپیٹ کر کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی۔ باہر گلی سنسان تھی، ہر چیز بھیگی ہوئی، دھندلائی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کسی پرانی یاد کی تصویر۔ اس نے آنکھیں بند کی اور وہ لمحہ یاد آ گیا۔ پہلی بار اسے لائبریری میں ملاقات ہوئی تھی۔ ایک میز پر وہ پہلے سے بیٹھا تھا، سر جھکائے کوئی موٹی سی کتاب پڑھ رہا تھا۔ زینب نے سامنے بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ اس نے سر ہلایا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ زینب کو خاموش لوگ ہمیشہ سے عجیب لگتے تھے، لیکن اس کی خاموشی میں کوئی بیزاری نہ تھی۔ وہ خاموشی بولتی تھی، جیسے ہر لمحہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن الفاظ کی زنجیر سے بندھا ہو۔ کچھ دنوں تک روزانہ ملاقات ہوتی رہی۔ زینب بولتی، وہ سنتا۔ اس کی آنکھیں اور ہونٹ، خاص کر اس کے ہونٹ، جیسے ہر بار کچھ کہنا چاہتے، لیکن ہر بار بھاگ جاتے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ، جس میں ادھورے جملے چھپے ہوتے۔ ایک دن زینب نے پوچھا، تم ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ وہ ہنسا، ہونٹ تھوڑے سے ہلے، اور وہی مخصوص مسکراہٹ چہرے پر آئی، جیسے کوئی راز لبوں تک آ کر لوٹ گیا ہو۔ زینب کو اسی لمحے اس کی خاموشی سے عشق ہو گیا۔ وہ بولتا نہیں تھا، لیکن ہر ملاقات میں زینب کو لگتا جیسے وہ ایک نئی کہانی سن رہی ہو۔ اس کے ہونٹوں کی بھاگتی مسکراہٹ زینب کے دل میں کچھ نقش کر جاتی۔ پھر ایک دن وہ نہ آیا۔ پہلا دن شاید مصروف ہوگا، دوسرا دن شاید بیمار ہو، تیسرا دن زینب کے دل میں ہلکی سی بے چینی ابھرنے لگی۔ ایک ہفتہ، پھر دوسرا، نہ کوئی خط، نہ کوئی نشانی۔ لائبریری کی وہ میز خالی رہنے لگی۔ باہر کی وہ گلی جہاں وہ اکثر زینب کو چھوڑنے جاتا، اب سونی ہو چکی تھی۔ آج کئی مہینے بعد بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسی جیسے اس دن ہوتی تھی جب وہ پہلی بار ساتھ باہر نکلے تھے۔ زینب نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بارش کی بوندیں زمین پر گر کر منتشر ہو رہی تھی، جیسے وہ سب ادھورے جملے جو کبھی اس کے ہونٹوں پر آئے اور بکھر گئے۔ زینب نے میز پر پڑی اپنی ڈائری کھولی، قلم اٹھایا اور لکھنے لگی۔ تم نہیں آئے اور تمہارا آنا شاید لکھا بھی نہ تھا، لیکن تمہاری خاموشی، تمہاری بھاگتی مسکراہٹ میرے لفظوں میں بس گئی ہے۔ بھگا ہونا تیرا میرے خاموش افسانوں کی سب سے اونچی صدا بن گیا ہے۔ کافی کا آخری گھونٹ لبوں سے لگا، آنکھیں بند ہوئیں، اور اس کی مسکراہٹ پھر سے لوٹ آئی، یاد میں، خاموشی میں۔ نئی باتیں ہر دن صرف کہانی ٹائم ود عائشہ پر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ یہاں ہر کہانی آپ کی کہانی بن سکتی ہے۔